اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 26 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بڑا ممتاز اور خصوصی اہمیت کے حامل ہے، خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات و طاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2009، سنن ابی ماجہ اور مسند احمد میں بھی اسی مفہوم کی احادیث مروی ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلہ میں بڑھ جاتے تھے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر بیدار رہتے، یعنی جاگتے اور کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ باحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1884، شعیب الایمان بہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ مضمون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری روایت سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے، اور بیان فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو، یا پھر صبح تک عبادت کرتے رہے ہوں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ باحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1336، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں آپ جتنی عبادت ہو سکے کیا کریں۔ ضروری نہیں کہ عبادت نوافل ہی پڑھیں گے تو آپ کی عبادت ہوگی، آپ نوافل بھی ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، لیٹ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اسماء اعظم کا ورد کریں، قرآنی آیات، قرآنی سورتوں کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس بندے کا رونا پسند آ جائے، کس بندے کے آنسو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے۔ یاد رکھیں، خوف خدا کی وجہ سے گرا ہوا آنکھ سے ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ پوری دنیا کے سمندر، نہروں، ندیوں کے پانی کو اگر اکٹھا کر کے جہنم کی آگ پہ ڈالا جائے تو وہ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے، یعنی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور وہ آنسو خوف خدا کی وجہ سے ہو، اللہ کی یاد کی وجہ سے ہو، تو اللہ کریم اس بندے کو ضرور بخش دیتا ہے جو رو کر اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، رو کر اللہ سے بخشش مانگتا ہے کہ مولا مجھے بخش دے، میں بہت گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مولا تیرے نبی کا امتی ہوں، اپنے نبی کے صدقے ہمیں بخش دے، گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہماری دنیا کو بہتر بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جو بندہ اس طرح اللہ سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ کریم اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ رمضان
رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں آپ جتنی ہو سکے عبادت کیا کریں۔ ہم لوگ آپ سے جو وظائف ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث کے متعلق ہوتے ہیں، اور ان وظائف کو سننا بھی ایک عبادت ہے، اور ان پر عمل کرنا تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ جب مسلمان بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے ایک حدیث کو زندہ کیا، یعنی ایک حدیث پر عمل کیا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا، اللہ کریم اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ حدیثوں کو سنتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور ان پر آپ عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، تو اللہ کریم اس کے صدقے آپ کی حاجات بھی پوری فرمائے گا، آپ کے چہرے کو روشن بھی کرے گا، کیونکہ آپ نبی کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے وظائف پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ایسے ہی وظائف کرتے رہیں گے اور 10 منٹ اللہ کا ذکر سن لیں گے، اللہ کا ذکر کرنے میں گزار دیں گے، تو آپ کے یہ 10 منٹ آخرت میں آپ کی نجات کے کام آئیں گے، کیونکہ آخرت میں انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے آگے رجسٹر رکھے گا اور ہم اپنی نیکیاں دیکھیں گے تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ مولا ہم نے تو اس طرح کی نیکیاں کی ہی نہیں جتنا تو نے ہمیں اجر عطا کر دیا، اور وہ اجر یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث خود بھی پڑھی، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی بتایا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان وظائف پر خود بھی عمل کریں اور 10 منٹ اللہ کی یاد میں گزار دیں، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے 26 رمضان المبارک والے دن پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یعنی نماز فجر سے لے کر افطاری سے 5 منٹ پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اس دوران جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 26 رمضان المبارک والے دن 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے یا مجیبو پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے یا مغنیو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ 70 مرتبہ اللہم اجرنی من النار کا ورد کریں گے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ نے 70 مرتبہ ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ اللہ سے جو دعا مانگتے جائیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرتا جائے گا، اور اللہ کی عطائیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ اللہ سے بس مانگ کر تو دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تو اپنے بندے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کی بھی آپ قدر کریں، ایک ایک گھڑی کی قدر کریں، ذکر الہی کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے، 26 رمضان المبارک کے دن ہی کرنا ہے، اور اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے، کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، دعا مانگ کے کہہ دیں گے کہ مولا جو تو کرے گا ہمارے حق میں بہتر ہوگا، بس اس طرح جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کریم آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے گا، آپ کے کاروبار کو وسیع و کشادہ کرے گا، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے 26 رمضان المبارک والے دن اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔